آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس واقعے کو پڑھ کر، اس کو سن کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ رعایا کا غلام اور خادم سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے عظیم لوگ نہیں پیدا ہوتے، پھر کبھی نہیں پیدا ہوتے۔ دن کا اجالا ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑے۔ چلتے 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 آپ کا گزر ایک مکان سے ہوا، وہاں دیکھا کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ قریب ہوئے تو دیکھا ایک عورت ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایک ہانڈی چولہے پر چڑھا کر بیٹھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب گئے اور پوچھا کہ اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولہے پہ چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہے تاکہ یہ اس آس میں سو جائیں، اور ہانڈی میں اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت دکھ پہنچا۔ فوراً دار الصدقہ یعنی مال صدقات کا جو گودام تھا نا، وہاں گئے، ایک بڑا سا تھیلا لیا، اس میں آٹا ڈالا، گھی ڈالا، چکنائی، کھجوریں، کپڑے، دراہم، درہم وہ بھر ڈالے۔ اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اے اسلم، ایسا کرو یہ سامان مجھے اٹھوا دو، میرے اوپر رکھ دو تاکہ میں اسے لے چلوں۔ اسلم نے کہا یا امیر المومنین، آپ کی طرف سے میں اٹھائی دیتا ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جلال سے دیکھا، کہا کہ اسلم کیا خیال ہے تیرا، قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اسلم نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سامان اٹھوایا، وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی وہ سامان لے کر عورت کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر ہانڈی لی، اس میں آٹا ڈالا، کچھ چکنائی ڈالی، کھجوریں ڈالیں، اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے اور ہلاتے نیچے ہانڈی کے نیچے پھونک مارتے۔ وہ پرانے زمانے آپ نے شاید دیکھا ہو گاؤں وغیرہ میں، وہ پھونکنیوں والے چولہے ہوتے تھے، وہ اینٹیں رکھ کے نا وہ اوپر وہ پھونک مار کے جلاتے تھے۔ تو خیر بہرحال وہ پھونک مار کے نا دھواں جلاتے، اور پھر وہ دھواں جو ہے نکلتا نا تو داڑھی میں سے بھی ہو کے گزرتا تھا۔ بہرحال آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا۔ اللہ اکبر، جو شخص جس کی حکومت سکندر اعظم سے بڑی ہو، ایک عورت جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانا اپنے سر پہ لاد کر لے کے آئے اور کھانا بھی بنایا، اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ جب کھانا بنا تو اپنے ہاتھ سے نکال کے ان بچوں کو دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر جب وہ کھا چکے تو حضرت عمر باہر آئے، اور جو روایتوں میں الفاظ ہیں کہ شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ آپ اسی حال میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے، وہ دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، جیسے کرتے ہیں نا بھائی بہن آپس میں کیسے کھیلتے ہیں، چھل رہے ہیں، کود رہے ہیں نا، خوش، پیٹ بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا نہیں یا امیر المومنین، مجھے تو نہیں پتا آپ کیوں بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے یہ بات بہت بری لگی، بہت دکھ ہوا مجھے، تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، تو میں یہاں پر بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ یہ ہنسے، کھلائے، پھولوں کی طرح کھلیں۔ تو اب جب یہ ہنستے ہیں تو ان کو ہنستے دیکھتے ہوئے میرا جی خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ احساس ہوتا ہے میرا بھائی، یہ احساس پیدا ہو جائے نا ہمارے لیڈروں میں، ہمارے یہ اعلیٰ جو بیٹھے ہیں نا سروں پہ، ان میں یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا نا میرا بھائی کہ غریب کے گھر میں بجلی نہیں ہے، وہ کیسے سوئے گا، کل وہ کیسے کام پہ جائے گا، میرے گھر میں بجلی نہ ہو تو میں کیسے کام پہ جاؤں، جیسے میں نہیں جا سکتا وہ بھی نہیں جا سکتا، میرے بچے ہیں تو اس کے بھی بچے ہیں، میرے گھر میں کھانا ہے تو اس کو بھی کھانا چاہیے، بچوں کو کھلانا ہے، پیٹ کہاں سے بھرے گا وہ غریب آدمی، رات میں بھی نہ سوئے۔ اچھا پھر صبح 3 بجے اٹھ کے ٹنکی بھرو، ٹنکی بھر جائے تو اس میں سے پھر پانی نکالو، وہ غریب 3 گھنٹے رات میں پانی سے پہلے سوئے، 2 گھنٹے بعد میں سوئے، کام کرے 12 گھنٹے، تو وہ پھر چڑ نہ کرے تو کیا کرے؟
پھر بجلی نہیں رات کو، سوئے تو کیسے سوئے؟ گرمیاں، ہمارے علاقوں میں کیا گرمیاں ہوتی ہیں، کوئی ٹھنڈے علاقے تھوڑی ہیں اتنے زیادہ، لیکن احساس نہیں ہے، ان کے گھر میں تو جنریٹر ہے۔ تو یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا اس دن حالات بدل جائیں گے۔ یہ جو روایت میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ کے سامنے پیش کی، اس کو منتخب کنز العمال میں بھی بیان کیا گیا ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔